السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی اور بہنوں، میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایم ڈی اقبال آفیشیل۔ اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج میں آپ لوگوں سے ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گناہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ وہ جرم کون سا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا گناہ شاید ہی کوئی ہو۔ اور بڑے بڑے جو ہیں اللہ والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ گناہ کر کر کے آج کے ٹائم پہ پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہیں، مزاروں پہ بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولنا، صبح سے شام تک جھوٹ اور کچھ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کی زندگی میں ہم سبھی لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی گھر میں جھوٹ بولتا ہے، کوئی ادھر ادھر کی چگلی لگا کے جھوٹ بولتا ہے، ذرا سی بات کو بڑھا کے ادھر کو ادھر کر دیا، ادھر کو ادھر کر دیا۔ گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر والوں کے رشتے دار ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں پہ۔ فرق پڑے گا نا، قیامت کے دن فرق پڑے گا میرے بھائیوں۔ سوچنے والی بات ہے یہ۔ ایسے لوگوں کے لیے معلوم اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، بے شک اللہ ایسے انسان کو، ایسے شخص کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ یہ اپنی طرف سے بنا کے نہیں بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ یہ جاؤ سورہ زمر آیت نمبر 3 پڑھ کے دیکھو اور سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتا، میں بنا رہا ہوں، سمجھے میرے بھائی؟ سوچئے ذرا، اگر اللہ تعالی ہم سے ہماری ہدایت ہی چھین لے تو ہم کیسے انسان کیا بچیں گے؟ ہمارے پاس کچھ بچے گا نہیں نا، کچھ نہیں بچنا ہمارے پاس۔ تو ہدایت ہی نہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں ہمارے پاس، تو جیسے جانوروں کی زندگی ویسے ہماری زندگی۔ جانور معلوم ہے نا کیسے جیتے ہیں؟ زیادہ ڈیٹیل میں جانا، زیادہ اندر جانا، گھسنا لوگ ہو سکتا ہے برا مان جائے، لیکن جو سچ ہے وہی بول رہا ہوں۔ جیسے جانور جیتے ہیں ویسے ہی ہماری زندگی ہے۔ کوئی روکنا نہیں، کوئی ٹوکنا نہیں، کوئی کسی کی فکر نہیں، بس اپنا پیٹ بھرو، جھوٹ بولو، چگلی کرو، بیاج کھاؤ، جیسے جتنا ہو سکے جو من کرے وہ کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائی، سمجھے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، سب کو اچھی طریقے سے پکڑ کے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جھوٹ کا ساتھ چھوڑ دو، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو دوستو ذرا سوچیں تو صحیح، کیا ہوگا ہمارا حال؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا بولیں گے؟ اگر ہم سے سوال کر لیا گیا تم نے کتنا جھوٹ بولا، کوئی جواب ہے؟ کوئی گھنٹہ ایسا نہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں، ہر منٹ پہ ہر گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولتے، یاد کرنے بیٹھے تو پتہ نہیں کتنے جھوٹ نکلیں گے جاتے۔ سوچو میرے بھائیو، سوچو، صحیح ہے؟ لیکن میرے بھائیو، میں یہ چاہتا ہوں بس ہم لوگ اپنے آپ کو سنوار لیں۔ مسلمانوں کی سب سے پہلی نشانی ہی یہی ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ منافق کی نشانی یہی ہے، سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے، ہر بات میں جھوٹ بولے گا۔ مسلمان میں گنتی نہیں ہوتی اس کی، مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی صاف صاف بول دیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو انسان جھوٹا ہے اس کو ہم ہدایت نہیں دیتے۔ تو سیدھی سی بات ہے، وہ منافقوں میں شامل ہوگا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی کو میں فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں۔ اللہ نہ چاہے کہ کوئی برا مانے، برا ماننے والی جو بات نہیں، جو سچ ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے تو وہی بتا رہا ہوں، وہ اس چیز کو کوئی غلط نہیں ٹھہرا سکتا ہے، سمجھے نا میرے بھائیو؟ اب میں آپ کو ایک لوگ ہیں، ایک نوجوان تھے، مرید تھے، جو بھی تھے، ان کا ایک واقعہ بتانے لگا ہوں۔ بہت سبق آموز واقعہ، بہت اچھا واقعہ ہے، ذرا سنیے۔ جھوٹ بولنے سے، جھوٹ چھوڑنے سے کتنے بڑے بڑے گناہ بچ جاتے ہیں۔
ایک نوجوان یا ایک مرید کچھ بھی مان لیجیے، تو اس نوجوان میں ایک عالم، بزرگ عالم تھے، آج کے عالم نہیں۔ آج کے عالم بیٹھ کے مزاروں پہ جھوٹ بول بول کے پیسہ کمانا ہے ان کا، اور کوئی دھندا نہیں بچا ان کے پاس، روڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ دیکھ کے پیسہ کماتے ہیں۔ تو وہ عالم نہیں، یہ اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے جو ہیں گزر چکے ہیں، تو ان کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان ان کے پاس آیا، انہوں نے آ کے کیا بولا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں حضرت، مجھے کچھ ایسا بتائیے کہ جسے سب سے پہلے میں اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، ایسا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو بزرگ نے کیا بولا کہ آج سے تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کچھ نہیں کرنا، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ میرے دوستوں سمجھ رہے ہیں نا میری اس بات کو؟ اب آگے کیا ہوتا ہے حال؟ جھوٹ پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں میرے دوستوں، آج کا موضوع ہی ہے جھوٹ بولنے والوں کی سزا۔ جھوٹ پہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کے ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو آسانی کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، محفل جما رہے ہیں، جھوٹ بول کے محفل جمائی جا رہی ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی بچوں کی خاطر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو تو دیکھتے نہیں، دوسرے گھر کو دیکھ کے خوش ہیں وہ، اس لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے گھر میں بگاڑ کرنا ہے اس لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے میں جھوٹ کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں میرے بھائیو۔ اللہ کرے ہم لوگوں کو سب کو سمجھ میں آئے اچھی طریقے سے، سمجھ میں آ جائے، اچھی لگے تو شیئر بھی کرنا، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ تو اس لیے میں جھوٹ پہ زیادہ زور دینا چاہتا ہوں۔ جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے جیسا بھی ہو میرے بھائیو، تو میں بات کہیں اور پہنچ جائے گی، میں بات کرتا ہوں۔ تو وہ نوجوان نے بزرگ صاحب سے وعدہ کر دیا، ہاں آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہم جب بھی وہ اس کے بعد جب کبھی بھی وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا بھی تو کیا سوچ کے رہ جاتا کہ کسی نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، کوئی پوچھے گا کیا جواب دوں گا، میں جھوٹ میں بول نہیں سکتا، جھوٹ نہ بولنے کا میں وعدہ کر کے آیا ہوں بزرگ صاحب سے، پیر صاحب سے۔ اور دوسری بات، اگر سچ بولوں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی، سچ بول نہیں سکتا ہوں، تو اس چکر میں ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے سارے گناہ چھوٹ گئے، سارے گناہ چھوٹ چکے ہیں میرے بھائیو، سمجھے اس بات کو ذرا۔ اور اسی سوچ نے اس دوسرے گناہوں سے بھی بچا دیا، بہت اللہ والا بن چکا مطلب۔ اور یہ سبق ہے ایسا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ سمجھنے والے کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں بھائی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان کو ڈیٹیل میں صحیح سے سمجھانا پڑتا ہے نا۔ اور کچھ علماء بھی ایسے ہیں جنہوں نے ہماری نصیحت ہے، ہمیں نصیحت دی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بولا ہے، جس زبان پر جھوٹ آ جائے نا، جس زبان پر جھوٹ بس جائے، عادت بن جائے جھوٹ بولنے کی، اس کے دل میں ایمان کا مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، ایمان نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ جھوٹ بول بول کے ہم لوگوں نے اپنے دل کو سیاہ کر چکے ہیں، تو اس میں کہاں ایمان کی جگہ ہے؟ ایمان کی جگہ کہاں ہے؟ اس میں نہیں ہے نا، سیاہ ہو چکا ہے، عادت پڑ گئی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اللہ کا قرآن نہیں کہہ رہا جھوٹوں کو ہم ہدایت نہیں دیتے، جس کو ہدایت نہیں ہے تو اس کا دل تو سیاہ ہوگا نا، سیاہ مطلب کالا ایک دم، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جانوروں والی زندگی، سمجھے دوستو۔ آج میں یہی چاہتا ہوں، میں یہی بول رہا ہوں، آج بھی ہم اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے وعدہ اور ایک عہد کر لیں کہ چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے میرے دوستو۔ اور میں دعا کرتا ہوں ہم لوگوں کو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچا کے رکھے اور سچ کی طرف اللہ تعالی ہم لوگوں کو لے کے آئے، سچے لوگوں میں ہم لوگوں کا حساب و کتاب ہو، جھوٹے لوگوں سے ہم لوگوں کو حفاظت کرنا ہے، اور ہماری زبان کو بھی حفاظت کرنا ہے جھوٹ بولنے سے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں، اور کس موضوع پہ آپ کو ویڈیو چاہیے اسی موضوع پہ انشاءاللہ ویڈیو میں لے کے آؤں گا، تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں، شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے میری ویڈیو کو،
اگر فیس بک پہ ہیں تو فالو کیجیے، اگر یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔